اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام باب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام باب کو برکت روحانیت نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دے۔ الحمدللہ خانقاہ کی زیر سایہ بہت سارے اعمال بھی کروائے جاتے ہیں، تو یہ آپ شارٹ کورس میں حصہ لے کے اس میں کوئی بھی ایک عمل، دو عمل، تین عمل کر سکتے ہیں، جیسے یا کہار کا ہے، چہل کاف ہے، حزب البیت شریف ہے، اور اسی طرح دوسرے اعمال بھی آپ ہماری خانقاہ سے اجازت لے کے عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بہترین اعمال کی پی ڈی ایف فائل بھی دی جائے گی۔ پی ڈی ایف فائل میں بہترین اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الحمدللہ میری اپنی تحریر ہے، جو بک میں بناتا ہوں اس میں پورے اعمال جو ہے وہ سلسلے کے اعمال ہوتے ہیں، تو یہ اس کی پوری ترتیب ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کے اعمال ہوتے ہیں، تو ہر کوئی وہ لے سکتا ہے، ہر کوئی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اب ہم نے بابے بننا ہے اور پھر ہی ہم اس کو کریں گے، نہیں، ہم نے بابے نہیں بنانا، ہم نے ذکر کروانا لوگوں کو۔ تو دیکھیں یا کہار کا آپ نے عمل کر لیا، ذکر کر لیا، تو اب اس کے بعد آپ کے پاس اس کی پی ڈی ایف فائل ہوگی، تو اس سے آپ مستفیض کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں نظر بد کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کے گھر میں بچے کو، بیٹے کو، بڑے کو، چھوٹے کو نظر بد لگ گئی ہے، آپ اس میں طریقہ لکھا ہوا آپ پڑھ کے پھونک مار دیں، الحمدللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بچہ ڈرتا ہے، خوف آتا ہے بچے کو، تو وہ آپ اس کو پڑھ کے پھونک ماریں گے، اس کی تعداد لکھی ہوگی، طریقہ لکھا ہوگا، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کاروبار کے معاملات ہیں تو آپ کاروبار کے یعنی کہ مندی کا معاملات ہے یا روزی رزق کے معاملات ہیں، کام نہیں چل رہا، تو آپ استخارہ کر کے چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ اگر خدا نخواستہ بندش ہے تو وہ پی ڈی ایف فائل میں بندش کا توڑ لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی حاسد ہے اور وہ بار بار حسد کے معاملات کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، تو اس کا بھی حل لکھا ہوا۔ آپ یا کہاروس میں لکھا اتنی تعداد حاسد کے لیے، دشمن کے لیے پڑھیں گے تو وہ خود بخود ہی خاموش ہو جائے گا، تو اس کے لیے خود ہی آپ پڑھ لیں گے، اور اسی طرح اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ تو مین مقصد ہمارا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی یہ کہ اگر دنیاوی معاملات ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کہہ لو کہ ایک مضبوط ہتھیار بھی موجود ہے، تو آپ اس سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح چہل کاف پڑھیں، نادی علی شریف پڑھیں، اور دعا حزب البیت شریف پڑھیں۔ تو آج کل جیسے بہت حسد کے معاملات ہیں، تو حصار کا عمل کر لیں، اتنا کر لیں کہ آپ اپنے لیے کر لیں بس۔ تو آپ دیکھیں نا، بجائے یہ کہ ہم روزانہ ہی اس کی کاٹ کرواتے رہیں، روزانہ نیا کوئی بابا ڈھونڈتے رہیں، تو آپ خود حصار کے عامل بن جائیں۔ تو اس میں کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، کسی نے کوئی عمل نہیں کیا وہ حصار کا عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوگا، آپ خود بھی محفوظ رہ گئے، فیملی بھی محفوظ رہے گی، کاروبار بھی محفوظ رہے گا، تو اور کیا چاہیے۔ ہم نے کوئی بابے بننا نہیں ہے، تو دیکھیں آپ اپنے آپ کو سیف رکھ لیں، محفوظ رکھ لیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو آپ حصار کا عمل لے کے کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے اعمال سکھائے جاتے ہیں۔ تو ہمارا تارکی شاذلی روحانی درسگاہ والے نمبر پہ رابطہ کریں گے 032511611919 پر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مکمل طریقہ کار آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو آج آپ کو حزب البیت شریف کے پہلے 5 اسما سے علم اللدنی کے بارے میں بتائیں گے، کہ اکثر ہمارے لوگ پوچھتے ہیں کہ علم اللدنی ہے کیا، اور یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے، یہ کیسے پڑھا جاتا ہے، کون سی ایسی کتاب ہے جس میں علم اللدنی کے بارے میں لکھا گیا ہے، یا یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، یا استاد کی زیر نگرانی بیٹھ کے یہ سیکھا جائے گا علم، یا یہ علم مرشد کی نگرانی میں بیٹھ کے سیکھا جائے گا، یہ علم کہاں سے سیکھا جاتا ہے، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دعائے حزب البیت شریف کا میں عمل بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ اس عمل کو کرنے سے الحمدللہ علم لدنی آپ کو حاصل ہوگا۔ تو دیکھیں یہ علم لدنی جو ہے نا، وہ یہ بزرگوں کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ بزرگوں کو عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو یہ اس میں مشہور واقعہ بھی ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی جو ہے وہ ایک بہت مشہور واقعہ، جو 3 ان کا پہلے کشتی کا تھا، اس کے بعد پھر بچوں کا جو دیوار کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح یہ جو
اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے نا، تو یہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ اب اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے تو اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ روحانی معاملات میں اس طرح ہی ہے کہ روحانی معاملات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی 4 سال ریاضت ہو گئی، اب آپ کی ریاضت مکمل ہوگی، آپ کو سند دے دی جائے گی جو آپ کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے پوری حاصل ہوگی، نہیں۔ روحانیت میں سرے سے اور ہی معاملات ہیں کہ یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے۔ جب اللہ رب العزت عطا کر دے، بہت سارے میرے شاگرد ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں آپ کو یہاں پر ان کے معاملات بتاؤں تو آپ خود پہ حیران پریشان ہو جائیں گے، یہ کیسے معاملات ہو گئے۔ پہلا چلہ کیا، اللہ رب العزت نے بڑا کچھ عطا فرما دیا، اور زیارتیں ہو گئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، مدینہ شریف میں زیارت ہوگی ان کی۔ تو اب اسی طرح بزرگوں کی بارگاہ میں وہ پہنچ جاتے ہیں، جب چاہے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے شاگرد ہیں انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور کہہ لو کہ 2 سال 3 سال تو ابھی تک معاملات نہیں کھلے، تو اس میں شاگرد یہ سوچتا ہے کہ لو جی استاد صاحب نے ہمیں صحیح نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا، تو اب ہمیں صحیح نہیں بتایا تو اسی وجہ سے ہم بھٹک رہے ہیں یا ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچے۔ تو دیکھیں، روحانی معاملات میں سب سے پہلے انسان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، اور اس کا ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے۔ یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھتا، نہ اس کا استاد دیکھتا ہے نہ اس کا مرشد دیکھتا ہے، یہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ہم اس کو جب عطا کر دیں گے تو اس سے یہ فائدہ لے گا یا نقصان کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ جب انسان کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، نیت کو جانچا جاتا ہے، تو علم لدنی جو ہے وہ بھی اسی طرح انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے 2 چلے کر لیے، 3 چلے کر لیے۔ کشف بھی اسی طرح حاصل ہوتا ہے، مراقبے میں کامیابی بھی اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس وقت عطا کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کی نفی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کی نفی کر دیتا ہے۔ جب وہ نفی کرتا ہے تو پھر رب العالمین نوازتا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ، اب یہ بات اس میں بہت لمبی ہو جائے گی تو میں یہ مختصر ہی رکھوں گا کہ ہمارے اکثر لوگوں کا یہ عملیات میں آنے سے ہوتا ہے کہ ذہن کہ ہم فلاں کی ٹانگیں توڑ دیں گے، فلاں کو الٹا کر دیں گے، فلاں عامل نے ہمارے اوپر یہ کیا، فلاں رشتہ دار نے ہمارے اوپر یہ کیا، اب نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو، اور ہم ایسا اس کو الٹا کریں گے وہ یاد کرے گا، اس کی نسلیں یاد کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جب معاملات ہوتے ہیں تو پھر بندہ بھٹکتا رہتا ہے، پھر اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وحدہ لا شریک نے اس کی نیت دیکھنی ہے۔ اس کی نیت ہے کہ یہ تباہی کرے گا، یہ بربادی کرے گا، یہ غلط کرے گا، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ جو ہے نا وہ بڑا کچھ کرتا رہتا ہے، چلے کرتا ہے، پڑھائیاں کرتا ہے، پھر کئی دفعہ یہ کہتا ہے کہ استاد صاحب نے صحیح نہیں بتایا، کوئی بیچ میں بات رکھ لی ہے کہ ابھی ہمیں یہ چیز مل نہیں رہی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ استاد نے صحیح طرح بتایا نہیں ہے، حالانکہ استاد نے سب کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہی بتا دیا، رہنمائی کر دی، لیکن حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارے باطن کی صفائی نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تو دیکھیں، دودھ والا برتن جو اب ہم اس کو اچھی طرح سے اندر سے دھوتے ہیں، دھو کے بالکل صاف کرتے ہیں، کہیں ہلکا سا بھی اس میں صابن جو ہے نا وہ لگا نہ رہ جائے۔ اگر تھوڑا سا بھی صابن لگا رہ گیا تو دودھ پھٹ جائے گا، سرف لگا رہ گیا تو بھی پھٹ جائے گا۔ تو ہم برتن کو اچھی طرح سے اندر سے دھوتے ہیں، اور جب ہماری تسلی ہو جاتی ہے کہ بھی اب یہ بالکل صاف ہو گیا ہے، اب اس میں دودھ ڈالیں تو پھٹے گا نہیں۔ تو انسان کا بھی یہی ہے کہ انسان جب ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دیکھیں ان کے جسم پر بالکل مختصر لباس ہوتا تھا۔ اسی طرح اور اولیاء اللہ، ولی اللہ جو ہوتے تھے وہ بھی، اور پھر اولیاء اللہ کا ایک سب سے بڑا خاصہ یہ ہوتا تھا وہ بالکل سمارٹ اور پتلے ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے خوراک ہی نہیں کھانی ہوتی تھی، وہ ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، بس ذکر پہ ذکر کر رہے ہوتے تھے، تو نہ ان کو بھوک لگتی تھی اور نہ پانی کی اتنی پیاس ہوتی تھی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے تھے، دنیاوی چیزوں کو چھوڑتے تھے، تو پھر ذکر ان کو
اس کی روحانیت نورانیت ملتی تھی۔ اسی طرح تو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو اب پیٹ بھر کے کھا لیں تو ہمارا ذکر ہمیں مزہ ہی نہیں دیتا۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت انسان کو اس معاملے میں پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، عطا کرتا ہے، عطا کرنے کے بعد اس کو پھر پرکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کشف کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کافی ساری اپلوڈ کی ہیں، تو حزب البیت شریف کے پہلے 5 اسماء پر بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو دیکھیں کشف جب حاصل ہوتا ہے نا تو انسان کو کہہ لو کہ علم اللدنی کا ایک رائی جتنا حصہ اس کو دیا جاتا ہے، ایک رائی جتنا۔ رائی آپ دیکھیں گے نا تو یوٹیوب پر لکھیں گے، اس پہ فیس بک پہ لکھیں رائی تو وہ رائی آ جائے گا، بالکل باریک رایا ہوتا ہے، اور رائی ہوتا ہے بالکل باریک دانہ ہوتا ہے۔ تو یہ کشف جو ہے علم اللدنی کا رائی جتنا ایک دانہ، اتنا اس کا فیضان ہے، اتنی اس کی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کشف جب اللہ رب العزت انسان کو عطا فرماتا ہے تو بہت ساری چیزیں پہلے ہی پتہ چل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، جس کو کشف حاصل ہوا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، موبائل آپ کے پاس پڑا ہے، کال آپ کے پاس نہیں آئی، آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ یار ابھی کال میری سسٹر کی آنے والی ہے، یا اس کی کال آئے گی، یا میں اس سے خود کال پہ بات کروں، آپ کو کچھ سیکنڈ، کچھ لمحے پہلے معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کا دھیان جو باہر کی طرف گیا ہے کہ یہ فلاں بندہ، جو فلاں بھائی ہے، فلاں رشتہ دار ہے، یا فلاں شاگرد ہے، مرید ہے، وہ جو ہے نا وہ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آیا، تو اب دل میں یہ ہوگا کہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا، یہ کشف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہم کہیں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، اب ہم نے اس بندے سے ملنا ہے، فلاں مثال کے طور پہ ہم نے ارسلان سے ملنا ہے، اور وہ کام ہے بینک میں بیٹھا ہوا ہے، اب ہم نے سوچا ہے کہ ارسلان کے پاس جانا، ہم گھر سے نکلے ابھی 10 منٹ 15 منٹ لگنے جانے میں، لیکن ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ وہ آفس میں نہیں ہے، آفس میں نہیں ہے، ہم جائیں گے آفس میں نہیں ہوگا، تو ہمیں یہ چیز اللہ رب العزت نے عطا کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ہم کچے ہیں فی الحال، اب کیا ہوتا ہے ہمارا کہ جیسے ہی ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کہ کاروبار کے حوالے سے بعض کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نقصان ہونا ہوتا ہے اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، کسی نے آنا ہوتا ہے پہلے پتہ چل جاتا ہے، کسی نے جانا ہے، کوئی واقعہ ہونا ہے، کوئی مسئلہ ہونا ہے، وہ اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب کیا کرتا ہے بندہ، یہ سوچتا ہے کہ لو جی مجھے تو یہ چیز جو ہے نا وہ پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور پھر وہ کسی سے اظہار کرتا ہے۔ اب جیسے ہی کسی سے اس نے اظہار کرنا ہے، سب کچھ سفید کاغذ کی طرح ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کشف ہے۔ کشف یہاں پر آپ کو امانت دی گئی تھی، امانت دی گئی تھی، آپ نے اس کی امانت کو جو ہے نا وہ امانت نہیں سمجھا، آپ نے اس میں خیانت کر دی، جب خیانت کی ہے اب کشف دوبارہ حاصل ہی نہیں ہوتا، دوبارہ بندہ ٹکرے مارتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر کہتا ہے کہ لو جی تو یہ وظیفے اتنے پڑھ لی ہیں، کچھ کر لیے، میرے ساتھ تو بڑے اچھے معاملات ہوتے تھے، بڑا کچھ ہوتا تھا، بڑے ہی زبردست معاملات ہوتے تھے، تو اب یہ کچھ نہیں ہے، میں کسی کے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ کدھر ہے، وہ مجھے پتہ چل جاتا تھا، کسی کے بارے میں سوچتا کہ یار وہ اس کی طبیعت کیسی ہے، مجھے اسی ٹائم معلوم ہو جاتا تھا، اب نہیں معلوم ہوتا۔ تو کیا ہوا کہ آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ جو بندہ یہاں پر کامیاب رہا، کشف کے معاملات میں کامیاب رہا، اور اس نے یہاں پر مستقل مزاجی دکھائی، اس نے راز کو راز رکھا، اگلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا، وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتا ہے علم اللدنی۔ جب آپ کو ایک امانت دے دیے، دنیا کے بارے میں بتا دیا، دنیا کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، آپ کا دوست ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ تصور کرتے ہیں، اس کا پورا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، یا وہ بیمار ہے، یا وہ کہیں گر گیا، چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ فوراً کال ملاتے ہیں تو پوچھتے ہیں، بولتے ہیں ہاں میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ بولا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟
تو یہی چیزیں جب انسان کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے تو اگلا کیا ہوتا ہے کہ پھر اگلا علم اللدنی ہوتا ہے۔ یہاں پر بندہ اس کو کسی سے پہ ظاہر نہ کرے، کسی کو نہ بتائے، کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی ہو جائے۔ تو اب یہ بعض اوقات ہمارے اکثر جو ہے نا وہ شاگرد تسبیح والا جو استخارہ کرتے ہیں، تو ہم الحمدللہ خانقاہ سے تسبیح بھی تیار کر کے بھیجی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نام، والدہ کا نام لیں گے، پوری تسبیح جاری کر کے ہم بھیجیں گے، محنت ہم کریں گے، آپ پہلے دن استخارہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب تسبیح دی ہے ان کو اور انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کشف عطا فرما دیتا ہے۔ اب انہوں نے تسبیح پکڑی نہیں ہے، بس وہ مریض نے آگے بتایا جی فلاں بن فلاں کے بارے میں دیکھو یار اس کو کیا مسئلہ ہے، وہ ٹھیک نہیں رہتا، بیمار ہوتا ہے۔ اب اس نے تسبیح ابھی سوچا ہی میں تسبیح پکڑوں، اس کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ روحانی مسئلہ ہے، بندش لگی ہوئی ہے، یا اس کو بیمار ہے، وہ یعنی کہ ظاہری بیماری ہے، بخار ہوا ہے، تو یا اس کو کڈنی کا مسئلہ ہے یا برین کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ اس کو یہ چیز ہوتی ہے، تو ہمارے اکثر جو شاگرد وہ پھر یہ کرتے ہیں، ہمارے کیا ہو گیا اکثر جو لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ پھر یہاں پر ڈگمگا جاتے ہیں، وہ چیزوں کا اظہار کر دیتے ہیں لوگوں کو، لو جی مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، ابھی میں نے تو تسبیح بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا، ابھی میں نے سوچا تھا تسبیح کو پکڑوں، تو جو ایک دو دفعہ انہوں نے کسی کو بتایا، بعد میں وہ بند ہو گیا۔ پھر استاد صاحب یہ بڑے اچھے معاملات چل گئے تھے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے تجھے کس نے بولا تھا بند یہ بتانے کے لیے؟ یہ اظہار کرنا ہی نہیں تھا، یہ امانت تھی۔ تو بہرحال کشف جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو وہاں پر یہ کہ وہ امانت دار رہے، جب وہ امانت دار ہوگا تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ علم اللدنی کا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت عطا کرتا ہے دنیا کے بارے میں، معاملات کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، دنیا کی انفارمیشن دیتا ہے، دنیا سے رابطے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں یہ انفارمیشن دیتا ہے۔ لیکن جب علم اللدنی حاصل ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العزت آپ کو اپنے نیک بندوں تک، اولیاء اللہ، ولی اللہ تک رسائی دے دیتا ہے، اور ان رازوں کو کھول دیتا ہے کہ جو پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ، ولی اللہ کو علم اللدنی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اسی طرح جو ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم اللدنی عطا فرمایا۔ یہ علم نایاب ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ علم صرف اور صرف اس کا نام تو ہم سنتے ہیں لیکن اس کی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو عمل بتاؤں گا کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو عمل آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ تو اب اس میں یہ ہے نا کہ جب ہم پہلے اسٹیپ میں ہم رازدار رہے تو دوسرا اسٹیپ ہمارے لیے آسانی ہوگا۔ اگر ہم پہلے میں رازدار نہیں رہے تو سمجھ لیں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ شاگرد کو جب شاگرد کو استاد سکھاتا ہے تو وہ رازدار نہیں رہتا، تو استاد کہتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو ہے نا بات کرو تو یہ جا کے ہمسایوں کو یا ادھر ادھر بتا دیتا ہے، اس کے پیٹ میں بات ہی نہیں روکتے، تو اس کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ پہلے جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو وہ اس کے کھرا اترتا ہے تو پھر آگے کے معاملات اس کے لیے آسان ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے اس کو وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ قبرستان میں گیا، کشف القبور حاصل ہو گیا اس کو، وہ کشف القبور یہی ہے، علم اللدنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا سب کچھ ہو جائے گا، آپ جس سے چاہے بات کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا علم، اپنا نور جب آپ کے قلب میں اتارے گا تو پھر حاصل ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، حزب البحث شریف کے پہلے 5 اسما، اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علم، اچھا یہ آپ نے پڑھنے 6666 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 40 دن چلا کرنا ہے۔ 40 دن چلا کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ نے راز رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے معاملات کچھ ہو رہے ہیں تو کسی سے اظہار نہ کریں، صرف اپنے استاد، اپنے مرشد سے اظہار کریں۔ جب آپ کے معاملات یہ ہونا ہو جائے تو پھر آپ نے اگلا سٹیپ دوبارہ یہ چلا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2 بار کر لیں گے
تو اور معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور چیزیں آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری مرتبہ کرنے کے بعد پھر تیسری مرتبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ چاہے آپ کو 10 مرتبہ کرنا پڑ جائے، 20 مرتبہ کرنا لگ جائے، 100 مرتبہ بھی کرنا پڑے، آپ کریں، ٹھیک ہے نا؟ بزرگوں کی زندگی کے معاملات دیکھیں گے، ان کے 40 سال کی جو ریاضت تھی وہ اسی طرح تھی۔ جب ان کی یہ ریاضت ہوتی تھی، اتنی انہوں نے عرصہ کی ہے، اس کے بعد جو اللہ نے عطا فرما دیا، تو وہ اپنے مسند پر بیٹھے ہوئے، اپنے خانگاہ میں بیٹھے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، دنیا کے دوسرے آخری کونے میں بھی جو ہو رہا تھا ان کو معلوم ہوتا تھا۔ تو یہ علم اللدنی ہے، یہی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے، لیکن وہ ان کو عطا فرماتا ہے کہ جو رازدار ہوتے ہیں۔ روحانیت میں سب سے بڑا ہمارے لوگوں میں یہی چیزیں فقدان ہے اس چیز کا، کہ تھوڑا سا کچھ حاصل ہوگا شور کرنے لگ جائیں گے، او جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لو جی میں پھونک مارتا ہوں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے، یہ تجھے دیا ہے، یہ تو اس نے اپنی شان کے مطابق دیا ہے۔ تیرے مرشدوں کے طفیل دیا، جنہوں نے محنتیں کی ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد نے، میں تو پیر و مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں، حضور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو آپ کی پکی ہوئی ہم کھا رہے ہیں، تو ہمارے سے اگر کوئی پوچھے نا تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہماری محنت دیکھی جائے تو زیرو ہے، کچھ بھی نہیں اس کا، آپ کی طرف سے عطا ہے، جو آپ نے دے دیا، آپ نے پکائی ہے ہم کھا رہے ہیں، آپ نے محنت کی ہے ہم کھا رہے ہیں، نہیں تو ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنا کچھ آپ نے کر لیا۔ تو اب یہ چیز ہے، یہ چیز بندہ سوچے، یہ نہ سوچے کہ لو جی تھوڑا سے معاملات ہوئے تو بس شور کرنا شروع کر دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل آپ کم سے کم 3 مرتبہ کریں گے، تو 3 مرتبہ کرنے کے بعد آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ جب آپ کسی بارے میں سوچیں گے، کسی کے بارے میں کچھ اظہار خیال کرنا چاہیں گے، یا بھائی کے بارے میں، بہن بیٹی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی سوچیں گے، خیال کریں گے، تو آپ کے آٹومیٹلی آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا کشف ہوگا، کشف آپ کو جب حاصل ہو جائے گا تو اگلی جس کی سٹیج ہے وہ علم اللدنی کی ہے، اور وہ علم آپ کو اس ٹائم ہی حاصل ہوگا جب آپ رازدار رہیں گے۔ جو خیانت کرنے والا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے پاس جو ہوگا وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ جب آپ مزار شریف پر کہیں پر بھی جاتے ہیں، تو اگر اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، فضل سے ہمیں عطا فرما دیا، تو آپ کو کسی جو ہے نا وہ جد و جہد کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھیں گے آپ کو سب کچھ وہیں پتہ چل جائے گا، صاحب مزار سے ملاقات بھی ہو جائے گی، بات بھی ہو جائے گی، اور سارے معاملات بھی ہو جائیں گے، وہ راز جو پوشیدہ ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، برکتوں سے نواز دے۔ تو دیکھیں اکثر ویڈیو بناتا ہوں میں اسی لیے کہ ویڈیو تھوڑی سی تفصیل سے ہوتی ہے، وہ اسی لیے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو چیز روحانیت کے بارے میں ہے وہ ہمیں اس کے حساب سے چلنا پڑے گا، تو چلیں گے، اگر نہیں چلیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف ٹکرے مارنے والی بات ہے۔ ایک بندہ نا وہ ٹکرے مار رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا۔ تو جب تک وہ اس کے صحیح ٹریک پر نہیں چڑھے گا، صحیح طریقے سے نہیں چلے گا، تو نہیں چلے گا، پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہمارے پاس یہی لوگ اعتراض لے کے آتے ہیں اکثر، یہ حضرت کچھ بھی نہیں ہوا، عمل پڑھ لیا، 40 دن کر لیا، اللہ کے بندے 40 دن تو نے کر لیا، تو جو راز تھا تو وہ تو راز رکھا ہی نہیں، اور پتہ بھی نہیں ہوتا اکثر لوگوں کو، وہ نادانستہ طور پر غلط لوگوں کو بتا دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ راز رکھنے ہی والی بات ہے۔ تو بہرحال ان ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔